اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس قدر نعمتیں دی ہیں، انسان ہر نعمت پر خوش ہوتا ہے اور ہر نعمت کے بارے میں گویا کہ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ قابل خوشی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ذکر فرمائی ہے اور قرآن کریم میں اس نعمت کو اس انداز سے بتلایا ہے کہ اگر خوشی کرنی ہے، خوش ہونے کے قابل اگر کوئی نعمت ہے تو صرف یہی ایک نعمت ہے، اور باقی کوئی نعمت قابل خوشی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی نیچے کے اعتبار سے وہ سبب خوشی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گویا کہ نظر حق کے اندر وہ حقیقت میں وہ خوشی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ایسی چیز کی خوشی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس انداز سے بیان کیا کہ اگر کوئی خوشی کے قابل چیز ہے دنیا کے اندر، اگرچہ لوگوں تم بہت سی چیزوں پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے کھانے پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے پینے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے پہننے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے اوڑھنے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے مکان پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی دکان پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی زراعت پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی صنعت پر خوش ہوتے ہو، کبھی حرفت پر خوش ہوتے ہو، تو گویا کہ کبھی اپنی قابلیت اور علم پر خوش ہوتے ہو۔ تو خوش ہونے کا اسباب بے شمار ہیں کہ تم خوش ہوتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خوشی کی کوئی چیز ہے اور اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالی انسانیت کو عطا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت قابل خوشی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اس نعمت پر تم خوش ہو۔ ورنہ باقی جو نعمتیں جن پہ تم خوش ہوتے ہو وہ ٹھیک ہے، تمہاری فطرت کا تقاضا تم خوش ہوتے ہو، لیکن حقیقت میں خوشی کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ جو ذات عالی انسانیت کو عطا کی گئی ہے، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور قابل خوشی یہی ایک چیز ہے۔ باقی ساری کی ساری آگے اس کی تفریعات ہیں، اس کے وسائل اور وسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر خوشی کی کوئی چیز ہے تو وہ سرکار دو عالم کی ذات عالی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور چنانچہ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بھی کیسے قائم رکھا ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کیا کہ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، اور خود ارشاد فرمایا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تحقیق پہنچ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، موعظت، وہ ایک اوامر اور نواہی کا پورا ایک ضابطہ تمہیں پہنچ چکا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے دلوں کی روگ، دلوں میں تمہارے جو روگ لگے ہوئے ہیں، سینوں کے اندر جو روگ ہیں یعنی امراض باطنی ہیں، اس کے لیے یہ شفا ہے، یہ موعظت، وہ ہدن، اور یہ ہدایت ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عمومی خطاب عمومی انسانیت کو کیا، اور پھر جب اس نعمت کا تذکرہ آنے لگا کہ جس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کے قابل نعمت ہے تو وہ یہی نعمت ہے، تو وہاں پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے، آپ ارشاد فرمائیے، یعنی یہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ آپ خود ہی وہ نعمت عظمیٰ ہیں جن پر ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لہٰذا اس نعمت کا پتہ آپ خود ہی دے دیجیے، آپ خود ہی بتائیے کہ میری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اگر اس پہ خوش ہونا ہو تو پھر میری ذات کے جو وہ تشریف آوری پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر خوشی کی بنیاد تو ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ وجود، ہماری زندگی کی ایک ایک ذرہ اور حرکت و سکون وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ بھلے آپ کے وجود نوری یا وجود ظاہری، وجود نوری بھی آپ کا سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جب ظہور پایا، اور پھر وجود ظاہری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو وجود نوری ہو یا وجود یہ ظاہری ہو، اس وجود کی برکت سے ہی ساری کائنات کے اندر یہ ہلچل اور رونق نظر آتی ہے۔
ایون حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 وقت کی ہمیں جو روٹی ملتی ہے یہ بھی آپ کے وجود نوری اور ظاہری کی برکت ہے. ہمیں دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں شب و روز کی، یہاں تک کہ علم ملتا ہے، یہ سب کا سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجود نوری اور وجود ظاہری کا صدقہ ہے. تو جس ذات کی وجود کی وجہ سے ہم سب کو وجود ملا، جن کے صدقے ہمیں 2 وقت کی روٹی ملی، تو کیا وہ قابل خوشی نہیں ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوشی مناتے ہیں. اچھی دکان کھول لی، دکان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں دکان پر. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے وجود نوری اور وجود ظاہری کی برکت سے ہمیں جو 2 وقت کی روٹی اور 2 گھونٹ پانی کے ملتے ہیں، پہننے کے لباس اور ہمیں رہنے کو مکان ملتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر خوشی کی بات کون سی ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ وہ قابل خوشی. اور خود اللہ تبارک و تعالی پھر اس انداز سے کہا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ. اب یہ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو کس انداز سے ذکر فرمایا ہے. ایک تو قل کہا، پیغمبر سے خود کہا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، آپ ان کو کہیے. آپ گویا کہ اس نعمت عظمیٰ کا جو ہے وہ ان کو پتہ دیجئے، بلکہ آپ زبان حال سے آپ ہی بتائیے کہ میں ہی وہ نعمت ہوں. قل اے پیغمبر اب آپ کہیے.